السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 10 ہے اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے، جس میں مسجدوں کو آباد کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یعنی مسجدوں سے مسجد حرام کعبہ معظمہ مراد ہے۔ اس کو جمع کے صیغے میں اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے۔ اس کا آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو۔ اور جمع کا صیغہ لانے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر بقا مسجد حرام کا مسجد ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے جنس مراد ہو اور کعبہ معظمہ اس میں داخل ہو، کیونکہ وہ اس جنس کا صدر ہے۔ شان نزول کفار قریش کے رسا کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، اور ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ ان کو صحابہ کرام نے شرک پر آر دلائی، اور حضرت علی مرتضیٰ نے تو خاص حضرت عباس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنے پر بہت سخت سست کہا۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، اسیروں کو رہا کراتے ہیں۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجدوں کا آباد کرنا کافروں کو نہیں پہنچتا، کیونکہ مسجد آباد کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو جو خدا ہی سے منکر ہو، اس کے ساتھ کفر کرے، وہ کیا مسجد کو آباد کرے گا۔ اور آباد کرنے کے معنی میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آباد کرنے سے مسجد کا بنانا، بلند کرنا، مرمت کرنا مراد ہے، اور کافر کو اس سے منع کیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا، بیٹھنا مراد ہے، اور بت پرست کا اقرار کر کے، یعنی یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کی عبادت خانہ کو بھی آباد کرے۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کیونکہ حالت کفر کے مال مقبول نہیں، مہمانداری، نہ حاجیوں کی خدمت، نہ قیدیوں کو رہا کرنا، اس لیے کہ کافر کا کوئی فعل اللہ کے لیے تو ہوتا نہیں، لہذا اس کا عمل سب اکارت ہے، اور اگر اس پر وہ کفر پر ہی مر جائے تو جہنم میں ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجدوں کے آباد کرنے کا مستحق مومنین کو قرار دیا گیا۔ مسجد کے آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہے کہ جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ یعنی کسی کی رضا کو رضا الہی پر کسی اندیشہ سے بھی مقدم نہیں کرتے، یہی معنی ہے اللہ سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کے۔ اگلی آیت سے مراد کہ کفار کو مومنین سے کچھ نسبت نہیں، نہ ان کے اعمال کو، نہ ان کے اعمال سے، کیونکہ کافر کے اعمال رائگاں ہیں، خواہ وہ حاجیوں کے لیے سبیلیں لگائیں یا مسجد حرم کی خدمت کریں۔ ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا ظلم ہے۔ شان نزول روز بدر جب حضرت عباس گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کو اسلام اور ہجرت تو جہاد میں سبقت حاصل ہے، تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیلیں لگانے کا شرف حاصل ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو عمل ایمان کے ساتھ نہ ہوں وہ بیکار ہیں۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ، بھائی وغیرہ قرابت داروں سے ترک تعلق کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے موالات جائز نہیں، چاہے ان میں سے کوئی بھی رشتہ ہو، چنانچہ آگے ارشاد فرمایا گیا اور جلدی آنے والے عذاب میں مبتلا کرے یا دیر میں آنے والے میں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دین کو محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور خدا اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا گیا، جیسا کہ واقعہ بدر اور کریزہ اور نذیر اور حدیبیہ اور خیبر اور فتح مکہ میں۔ اگلی آیت میں وادی حنین کا ذکر ہے جو طائف کے قریب ہے، مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر۔ اس کا بیان اگلی ویڈیو میں ہوگا، آج وقت کم ہے، اس لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو اگر پسند آئے اور لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔